السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ایک بہت ہی نازک سا ہے، تقدیر کے اوپر۔ اب تقدیر کا ہو یہ گیا ہے، ساری دنیا بس ایک ہی اس پہ لگی ہوئی ہے، مطلب اوبیسلی مسلمانوں کی بات کروں میں کہ ایک ہی کہ بس جو فیٹ جو تقدیر ہے بس وہی ہے، جو لکھی ہوئی ہے اس کو ہم ٹال نہیں سکتے، جو لکھ دی گئی ہے بس وہی ہے۔ جو کچھ بھی ہماری تقدیر میں تھا ہمیں مل گیا۔ مطلب کوئی اگر غربت میں گزر رہا ہے تو گزارا کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بس تقدیر ہی ایسی تھی جناب، تو بس اب ایسے ہی گزارا کرنا تھا۔ کسی کو چوٹ لگی ہے تو کہتا ہے تقدیر قسمت میں تھا، قسمت کا لکھا کون لاتا ہے۔ تو قسمت تقدیر ایک ایسا نازک سا مسئلہ ہے جس کے اوپر کوئی غور نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں نے کیا بھی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں، اپنے اپنے نظریہ پیش کیا۔ میرا بھی اپنا ایک نظریہ تقدیر کے اوپر، اور پہلے میں بہت سلسلے میں پریشان تھا کہ اگر لکھی ہوئی بات ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز پہلے سے موجود ہے، تو پھر تو کسی جرم کی سزا ہی نہیں ہونی چاہیے۔ بھی تو ہم تو پپٹس ہو گئے پھر تو، اور ہم پپٹس جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو بس وہی کریں گے جو ہمارے پاس لکھا ہوا موجود، جو ہمارے اوپر لکھا ہوا موجود ہے۔ پھر قاتل کو سزا نہیں ہونی چاہیے، جس نے زنا کیا اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے، کسی اور نے کچھ کیا اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو واقعہ بھی رونما ہوتا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، خواہ اس کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے۔ اس عقیدے کو قسمت یا نصیب کا لکھا یا نوشہ تقدیر وغیرہ وغیرہ کہہ کے بس سر تسلیم خم کر دیا جاتا ہے۔ اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ عمومی طور پر یہ ایک مسلمہ عقیدہ بن چکا ہے کہ ہر شخص کی قسمت اس کی پیدائش سے پہلے لکھی جا چکی ہے، اور انسان کی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں سب کچھ اسی لکھے کے مطابق ہوتا ہے، اور کسی کے بس میں نہیں کہ قسمت کے لکھے کو ٹال سکے۔ اس کی دلیل میں جو آیات قرآن میں آیات بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے دو آیات روایتی ترجمے کے ساتھ ایک ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 22، اور تمہیں کوئی مصیبت بھی نہیں پہنچتی نہ زمینی پیداوار میں نہ تمہارے اپنے نفوس کے اندر، مگر یہ کہ وہ لکھی ہوئی ایک کتاب ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو وجود میں لائیں، اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ اور دوسری آیت ہے سورہ توبہ کی 51، ان کو بتا دو کہ ہمیں صرف وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کے لیے بھروسہ کرنا زیبا ہے۔ بس اسی بات کو لے کے تصور کر لیا کہ جو بھی مصیبت راحت انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ نے پہلے سے ہی لکھ کے رکھی ہوتی ہے، اور اسی میں انسان کی فلاح ہے کہ اللہ کو کاتب تقدیر مانے اور تقدیر پر ایمان لائے وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے مزید برآں ہمارے یہاں ایمان مفصل بھی ہے، جو کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، اللہ کی جانب سے اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد جینے پر ایمان لایا۔ خیر یہ تو مان لیا ہے، لیکن شر کو اللہ کی طرف نسبت کرنا حقیقت میں بہت بڑی دل کی بات ہے کہ آپ شر کو جو ہے، جیسے میں نے جادو کے اس میں کہا تھا کہ آپ اس کو حق کہہ کے آپ بالکل جو ہے وہ ایک ظلم عظیم کر دیتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ شر کو اللہ کی طرف منسوب کرنا جو ہے وہ، یا اس کی نسبت کر دینا اللہ کی طرف، یہ بہت ہی دل گردے کی بات ہے، ہمت کی بات ہے۔ میری اتنی ہمت جرت نہیں ہے۔ اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے تو عقیدہ آخرت و جزا و سزا کا قرآنی عقیدہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ جب خیر و شر اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا تو کاہے کی جزا اور کاہے کی سزا؟ جب اختیار ہی ختم ہو گیا تو سوال ہی کیسا اور جواب کیسا؟ کس بات کی مصولیت؟ کیا اللہ کا انصاف یہی ہے کہ وہ یہ لکھ دے کہ فلاں بندہ یہ خیر کا کام کرے گا اور فلاں بندہ یہ شر کا، اور پھر عدالت لگا کر جزا سزا بھی دے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کتاب کا مادہ جو ہے وہ کاف تے بے ہے، اسی سے کتاب بنتا ہے، اسی سے کتب، اسی سے کتبہ، اسی سے کتب وغیرہ، یہ سب قرآنی الفاظ ہیں، اور ان سب کا مادہ ایک ہی ہے۔ البینیہ 3، جس میں صاف احکام لکھے ہوئے ہیں، فیہا کتب، یہاں پہ لفظ استعمال ہوا۔ اس آیت کے مروجہ ترجمہ آپ نے دیکھا کہ جس میں صاف احکام لکھے ہوئے ہیں، یہاں کتب کا ترجمہ احکام کیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 235، روایتی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے
اور اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں جو تم ان عورتوں سے پیغام نکاح کی قسم کی بطریق کنایا و اشارہ کہو یا اپنے دلوں میں رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے، لیکن چپکے سے ان کے ساتھ نکاح کا قول و قرار نہ کر بیٹھو۔ ہاں، دستور کے مطابق کوئی بات کہہ سکتے ہو، اور عقد نکاح کا عزم اس وقت تک نہ کرو جب تک قانون اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے، اور جان رکھو کہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ تو اس سے ڈرتے ہیں رہو، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یہاں الکتابوں کا ترجمہ قانون کیا گیا۔ اب آگے چلتے ہیں سورہ نساء 127 کے اوپر۔ اور لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ ان کے باب میں بھی ہے اور اس کے حکم کے باب میں بھی ہے جو تمہیں کتاب میں ان عورتوں کے یتیموں کے بارے میں دیا جا رہا ہے، جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، لیکن ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور بے سہارا بچوں کے باب میں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے مہر دو اور یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، اور جو مزید بھلائی تم کرو گے تو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں بھی حکم کا مفہوم ہی لیا گیا ہے، یہاں بھی کتب سے حکم کا مفہوم لیا گیا ہے۔ البقرہ 183، 178، 216 میں کتب کا ترجمہ سب فرض قرار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کے بنیادی معنوں میں حکم کا مفہوم بھی شامل ہے، اور جو حکم مستقل ہو اسی کو قانون کہا جاتا ہے۔ تدبر قرآن سورہ انبیاء آیت نمبر 21۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 105۔ اور ہم نے زبور میں معزت کے بعد لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نزدیک نیک بندے ہوں گے۔ اس آیت میں کتاب کا معنی بالکل واضح طور پر قانون ہے۔ جو بھی صالحین کی جماعت ہوگی وہ زمین کی وارث ہوگی، اور یہ یقیناً قسمت کی بات نہیں ہے، قانون کی بات ہے جو کہ گروہ مومنین کے لیے ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سورہ حدید اور سورہ توبہ کی آیات میں کتاب اور کتب کے الفاظ کا مطلب قانون کیا جانا چاہیے، یعنی کوئی آفت، کوئی راحت، کوئی مصیبت جو انفرادی یا اجتماعی سطح پر ہمیں پہنچتی ہے وہ ایک قانون الہی کے مطابق ہوتی ہے، نہ کہ مقرر کردہ۔ اسی کو قانون مکافات عمل بھی کہتے ہیں۔ عقیدہ تقدیر کے ایک پہلو پر گفتگو۔ ہر مصیبت اور بھلائی کو مقدر اور پہلے سے لکھا ہوا اور من جانب اللہ یا مقدر کا کھیل وغیرہ سمجھنے سے جو قرآن میں تضاد اور الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، ان کو تو مسلمان ایمان کے ڈر سے زبان سے ادا کر لیں، تحریر نہیں کرتے، لیکن غیر مسلموں کو بھی قرآن پر تنقید کا موقع ضرور دیتے ہیں۔ غیر مسلم لازمی بات ہے کہ وہ قرآن اگر پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو وہ کرٹک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ ہماری طرح اس کو ایک محترم کتاب سمجھ کے، اور بس جو اس پہ جس طرح کا بھی ایمان ہے ہمارا، صحیح سمجھ کے یا غلط سمجھ کے، بس ہم اسی طرح وہ نہیں کرتے۔ پھر علماء اب جتنے غیر مسلم ہیں جن کی جو تنقید آتی ہے وہ اس کا موقع تو ان کو ملتا ہی ہے، لیکن اس تنقید کا جواب بھی ان کو نہیں ملتا۔ پھر علماء اس کو ملحدین کے قرآن پہ اعتراض کے عنوانات سے بیان کرتے ہیں، اور لا یعنی تعویلات کرتے ہیں، جس سے غیر مسلموں کے شبہات میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کا نہیں، مسلمانوں کے فہم قرآن کا قصور ہوتا ہے، لیکن تنقید کی زد میں کتاب اللہ آ جاتی ہے۔ مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 78۔ اور موت تم کو پا لے گی تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اگرچہ مضبوط قلعوں کے اندر ہی ہو، اور اگر ان کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی گزر پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے سبب سے ہے۔ کہہ دو ان میں سے ہر ایک اللہ کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ سورہ نساء 79۔ تمہیں جو سکھ بھی پہنچتا ہے خدا کی طرف سے پہنچتا ہے، اور جو دکھ پہنچتا ہے وہ تمہارے لیے اپنے نفس کی طرف سے پہنچتا ہے، اور اے رسول ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ پہلی آیت میں کامیابی اور نظر کو من جانب اللہ کہا گیا، جبکہ دوسری متصل آیت میں سکھ اللہ کی طرف سے اور دکھ کی وجہ خود انسان کو بتایا گیا۔ اب نوشہ تقدیر یا مقدر کا لکھے کہ عقیدے کو ماننے والے شش و پنج کا شکار ہو جاتے ہیں اور لا یعنی تعویلیں کرتے ہیں، جبکہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ اوپر تلے کی دو آیات میں متضاد باتیں کر رہا ہے، اور علماء اس کو ملحدین کے اعتراضات اور یہود و نصارہ کی قرآن کے خلاف سازش قرار دے کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے آج ہم جہاں پہ پہنچے ہیں۔ اگر آپ کوئی کسی مولوی کی تقریر سن لیں، کسی کی کوئی بات سن لیں، کچھ سن لیں، وہ کہتے ہیں بس یہ تو یہود و نصارہ کی سازش ہے جی، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف، لیکن دلیل کوئی نہیں ہے ان کے پاس کہ ان کو دلیل سے جواب دے سکیں کہ اگر کوئی اعتراض آ رہا ہے کہیں سے تو آپ اس کو دلیل سے جواب دیں، تحمل سے بیٹھیں، بات کریں۔ وہ نہیں ہے ہمارے اندر۔
اس کو ہم نے غائب کر دیا ہے. اور علماء لیکن اپنی اصلاح پر تیار نہیں ہوتے اور نہ غور و فکر پر آمادہ ہوتے ہیں کہ تھوڑا عقل سمجھ سے ہی کام لے لیں. حالانکہ ہر صاحب عقل جو مروجہ عقیدہ تقدیر کو مانے وہ اسی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے کہ فرق صرف یہ ہے کہ مسلمان بھی قرآن کو من جانب اللہ سمجھتے ہیں، وہ الٹی سیدھی تعویلیں کر کے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جبکہ غیر مسلم اس پر اعتراض کر دیتے ہیں اور قرآن کی حقانیت کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ناکامیوں کی وجہ بتانا محض تمہاری جہالت اور قانون الہی سے ناواقفیت کا مظہر ہے. اور دوسری آیت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کے متعلق ہے کہ تمہاری نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں کوئی خیر ہی نہ پہنچے، لیکن اللہ تمہاری تمام تر نافرمانیوں کے باوجود تمہیں اپنے قانون کے مطابق جو کام تم ٹھیک کرتے ہو ان کی خیر تمہیں پہنچا رہا ہے، لیکن تمہارے غلط کاموں کا نتیجہ بھی اس کے قانون کے عین مطابق ہی ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نافرمانی کے باوجود سکھ اور راحت محض اس لیے اس کی رحمت ہے، وگرنہ نافرمانوں کو سکھ کون دیتا ہے؟ مجھے بتائیں. آپ سے کسی دوست کی لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ، یا وہ آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، آپ ناراض ہو جاتے ہیں نا اس سے. تو ایسے ہی ہے کہ اللہ کا کہ ایک شخص اگر نافرمانی کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاس، جیسے ہم مغرب کی بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ حالانکہ اللہ کی کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ وہ نہیں، وہ ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا جس کے تحت سب کو مل رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نافرمانوں کو ہر حال میں دکھ اور مصیبت ہی پہنچتی، لیکن یہ اس کی رحمت ہے جو ان کو بچا رہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ تم نافرمانوں کو تمہاری تمام تر نافرمانیوں کے باوجود میں اپنے قانون کے مطابق سکھ دے رہا ہوں، لیکن مصیبتوں کے ذمہ دار تم خود ہو، نہ کہ میں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نافرمانوں کو ہر حال میں دکھ اور مصیبت ہی پہنچتی، لیکن وہ رحمان و کریم اور پھر بھی ان کو سکھ دے رہے ہیں. سورہ شعراء کی آیت نمبر 30 دیکھیں. اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تمہاری کرتوتوں کے بدولت ہی پہنچتی ہے، اور تمہاری بہت سی برائیوں سے وہ درگزر بھی فرماتا ہے. الروم 41. خشکی اور تری ہر جگہ لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں فساد چھا گیا تاکہ اللہ ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے تاکہ رجوع کریں. تو بات یہاں پر پہنچی کہ جو ہم کرتے ہیں، جو عمل ہم کرتے ہیں، وہی اصل میں تقدیر بن جاتا ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں پہلے سے لکھا ہوا تھا. پہلے سے لکھا ہوا تھا. اگر چلیں فرض کرنے کہ ہم ایک اس کو مان لیتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ موجود اللہ تعالیٰ کے علم پر محیط ہے. پہلے سے لکھا ہوا یہ کر لینا کہ اللہ تعالیٰ کے علم پہ محیط ہے کہ یہ کیا ہوگا. تو ہمیں تو نہیں معلوم، اور ایسا نہیں ہے کہ پپٹ ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے کہ جو کچھ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم نے صرف وہی کرنا ہے. اگر ایسا ہو تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ قاتل ایک شخص نے قتل کرنا ہے اور ایک شخص نے قتل ہونا ہے، مقتول بننا ہے. جب ایک شخص نے مقتول بننا ہے اور ایک شخص نے قاتل بننا ہے، اگر یہ لکھا ہوا موجود ہے اور یہ عمل ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر اس کی سزا تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو کہے گا کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ جب میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی ایک بات کہ میں نے اس بندے کو قتل کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر مجھے سزا تو نہیں ملنی چاہیے تھی. اسی طرح کوئی شخص ناجائز تعلقات بناتا ہے عورتوں کے ساتھ، لگاتار اسی سلسلے میں چلتا رہتا ہے، تو کہے گا یہ تو میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ ساری عورتیں میری تقدیر میں آنی تھیں، یہ سب کچھ اسی طرح ہی ہونا تھا. تو پھر تو جزا اور سزا کا سارا قانون ہی ختم ہو گیا. بالکل، پھر تو جزا سزا کا سوال ہی ختم ہو گیا. اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ میری تقدیر میں سارا کچھ لکھا ہوا تھا، اس لیے یہ میں نے سارا کچھ کیا، تو پھر تو جزا سزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آگے ہم آتے ہیں، تھوڑا سا بڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 کے طور کے اوپر. تم اللہ کا کس طرح انکار کرتے ہو، اور حال یہ ہے کہ تم مردہ تھے تو اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سورہ غافر 11. وہ کہیں گے ہمارے رب، تو نے ہم کو 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی دی، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، تو کیا یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ اب یہ جو 2 آیتیں ہیں کہ موت جو ہے وہ زندگی کی ضد ہے، اور دوسری یہ کہ 2 بار زندگی ہے اور 2 بار ہی موت ہے، ایک موت پیدا ہونے سے پہلے اور دوسری پیدا ہونے کے بعد. اس طرح زندگی، ایک زندگی زندگی دنیا کی پیدائش والی ہے،
اور دوسری موت کے بعد بروز قیامت۔ سورہ مومنین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور البتہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، 13 پہ کہتا ہے اور ہم نے اسے حفاظت کی جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، 14 میں کہتا ہے پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنائی، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت بنایا، پھر اسے ایک نئی صورت میں بنا دیا، سو اللہ بڑی برکت والا سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ 15 پہ پھر تم اس کے بعد مرنے والے ہو، 16 پہ پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ مرنے کے بعد روز قیامت ہی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ سو موت اور زندگی کے درمیان کی باتوں کوئی حقیقت نہیں۔ جس طرح پیدا ہونے سے قبل والی موت اور زندگی کے درمیان کچھ نہیں، اسی طرح زندگی کے بعد والی موت اور قیامت کو ملنے والی زندگی کے درمیان بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ کوئی منکر نکیر، نہ کوئی قبر میں سوال و جواب، نہ کوئی عذاب قبر۔ اللہ کا قرآن ان باتوں سے بالکل خالی ہے۔ موت اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران 145۔ اور کوئی جان مر نہیں سکتی مگر اللہ کے حکم سے ایک مقررہ قانون کے مطابق۔ جو دنیا کا صلہ چاہتے ہیں ہم انہیں دنیا میں دیتے ہیں، اور جو اجر آخرت کے طالب میں ہم انہیں اس میں سے دیں گے، اور ہم شکر گزاروں کو بھرپور صلہ دیں گے۔ موت مقرر ہے لیکن وقت نہیں۔ عمر میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کمی بھی، لیکن اس کا ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے۔ اگر کوئی بندہ یا قوم ان اصولوں کی پاسداری کرے تو عمر زیادہ ہو سکتی ہے، اور اگر ان کے اصولوں سے روگردانی کرے گا تو کم بھی ہو سکتی ہے۔ سورہ فاطر 11۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، پھر تم کو جوڑے بجوڑے بنایا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، کسی عمر والے کی عمر میں نہ زیادتی ہوتی ہے نہ کمی مگر ایک قانون کے مطابق، یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے۔ دیکھا آپ نے کہ کسی عمر والے کی عمر میں نہ زیادتی ہوتی ہے نہ کمی مگر ایک قانون کے مطابق۔ فاطر نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور وہ قانون یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے کچھ ملک ہیں جہاں پہ عمر جو ہے وہ زیادہ ہے، جیسے ناروے جیسے ملک ہو گئے، مطلب میں برطانیہ میں ہوں، یہاں پہ 80 سال 70 80 90 سال تک کے لوگ نارملی ٹھیک ہوتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں۔ ناروے ہے، وہاں پہ جو ہے وہ 100 سال تک جو ہے وہ لوگ زندہ رہتے ہیں۔ اور کچھ علاقے ہیں جہاں پہ کافی لمبی عمر ہوتی ہے، افریقہ کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ کافی لمبی عمریں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان انڈیا کی طرف آئیں تو ایوریج عمر جو ہے وہ 60 سال بنتی ہے۔ اب وہ قانون کیا ہے جو تو یہ ہم وہاں پہ پاکستان میں توڑا جا رہا ہے، انڈیا میں، یہ ایشیا کے علاقوں میں توڑا جا رہا ہے، اور جو کون سا ایسا قانون ہے جو مطلب یورپ یا اسکینڈینیوین یا افریقہ کے کچھ ملکوں میں ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ عمر جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ سورہ نو آیت نمبر 4 پہ دیکھتے ہیں ہم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو مہلت دے گا ایک معین مدت تک۔ بے شک اللہ کی مقرر کی ہوئی مدت جب آ جائے گی تو وہ نہیں ٹلے گی، کاش تم اسے سمجھتے۔ اجل مسمن یعنی مقررہ مدت، لیکن اس مدت کے مقرر ہونے کا بھی قانون ہے۔ اجل کے معنی ہے مدت، لکل اجل لیکن یہ مدت بھی قانون کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ سورہ رعد 38 میں، اور ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان کو بیویاں اور اولاد بھی عطا فرمائیں، اور کسی رسول کے اختیار میں یہ نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لا سکے۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے قانون ہے، لیکن روایتی نقطہ نظر کے مطابق اگر موت کا وقت پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے تو پھر قانون قصاص کیوں ہے؟ ان کے مطابق کس نے کب مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، سب لکھا جا چکا ہے، تو پھر قاتل کو سزا کیوں؟ اسی طرح خودکشی ایک جرم ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں قتل ہوگا یا فلاں خودکشی کرے گا تو پھر قاتل و خودکشی کرنے والے کا قصور کیا ہے؟ دراصل یہ سب مروجہ عقیدہ تقدیر کے ماننے کا نتیجہ ہے۔ اس مروجہ عقیدے کی بعد جزا و سزا وغیرہ کا ایک بے معنی چیز بن جاتی ہے۔ جب سب لکھا جا چکا ہے، مقرر ہو چکا ہے، تو سوال و جواب کیسا؟ یہی بس اتنا ہی عرض کرنا تھا کہ ہمارے اپنے عمل ایک قانون کے مطابق جو اللہ کے قانون بنائے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو توڑیں گے، ہم ان کو خراب کریں گے، ان کو ایبیوز کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر سارے واقعات اسی طرح رونما ہوتے رہیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں میری قسمت خراب ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کام نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلانا نہیں ہے۔ اصل دیکھا جائے، میں اپنا ذاتی تجربہ بتا دیتا ہوں کہ میں کچھ عرصے کے لیے میں نے کہا کہ بس میں نے کچھ نہیں کرنا، کوئی کام نہیں کرنا۔ تو جب میں نے کوئی کام ہی نہیں کرنا تھا تو پھر مجھے مالی مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑنا تھا۔ خوابوں میں تو آپ رہ کے کہ ایک کہیں سے آپ کو ایک دم آسمان سے کہیں سے کچھ من و سلوا آ جائے گا، یا آسمان سے ایک ڈاٹروں کا تھیلا بھرا ہوا آ جائے گا، تو یہ تو ناممکن ہے۔ کسب دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کسب یہ بھی ہے کہ آپ جتنی کوشش کرو گے اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ اس پہ ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں
کہ دیکھیں جی ایک امیر آدمی جو ہے وہ تو تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، دماغ اپنا لڑا رہا ہے وہ، اور اس کے پیسے کما رہا ہے، جبکہ ایک مزدور سخت مشقت کر رہا ہے، اس پسینہ بہا رہا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ مشکل سے روٹی پوری کرتا ہے۔ یہ ایک بہت طویل موضوع ہے، اس کے اوپر بحث کرنے کے لیے بہت کچھ چاہیے، بہت سوچنا پڑے گا کہ آخر ایک مزدور کیوں نہیں اپنے اخراجات پورے کر سک رہا، اور ایک اس سے تھوڑا سا بہتر اپنی عقل استعمال کر کے اس سے بے تحاشا پیسے کما رہا ہے۔ اس میں تقدیر نہیں، اس میں اس کی عقل مندی کا دخل ہے۔ وہ اس قانون کی کسی حد تک پاسداری کر رہا ہے، وہ اس قانون کے اوپر چل رہا ہے، کہ کوشش کر رہا ہے اس کے اوپر، اور مزدور نے ایک چیز سوچ لی ہے کہ بس میرا یہ وہ کولو کے بیل کی طرح بس وہ گھومے جا رہا ہے، گھومے جا رہا ہے، گھومے جا رہا ہے، گھومے جا رہا ہے، کہ بس ٹھیک ہے میرا یہ گزارا ہو رہا ہے تو بس چل رہا ہے۔ وہ سوچ نہیں رہا، اس کے پاس سوچ نہیں ہے، وہ کوشش بھی نہیں کر رہا، نئے ذرائع تلاش نہیں کر رہا، دنیا کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر رہا، تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کا نتیجہ بھی وہی نکلنا ہے۔ آج ایک کمپیوٹر کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا لاکھوں میل دور، ہزاروں میل دور سے وہ سارے وہ کام کر لیتا ہے، اور آج ہم دیکھنے کہاں پر ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بہت معمولی سی۔ ٹک ٹاک ایک ایپ ہے، اگر آپ دیکھیں تو انڈیا پاکستان کے لوگوں نے اس کو جس طریقے سے ایبیوز کیا ہے، جس طریقے بیہودہ طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے، شاید ہی دنیا کسی ملک میں استعمال ہوئی ہے، وہ شاید ہی کسی اور ملک میں وہ استعمال ہوئی ہو۔ ہم نے اس کو بس ایک ہی سائڈ کے اوپر رکھ لیا، جبکہ اگر ہم دوسرے ملک دیکھیں تو آپ کو ملیں گے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے مشورے ملیں گے، آپ کو چھوٹے آپ کو ایسے 1 منٹ کی ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ 30 سیکنڈ کی، تو اس 30 سیکنڈ میں یا 1 منٹ میں وہ آپ کو کوئی کھانے بنانے کی ترکیب بتا رہا ہے، کوئی کچھ اور بتا رہا ہے، کوئی کچھ اور بتا رہا ہے، کوئی آپ کے صحت کے ٹوٹکے بتا رہا ہے، کوئی سائنس کی تحقیق بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ پورے پاکستان انڈیا میں گھوم جائیں، آپ کو ڈانس مل جائیں گے، گانے مل جائیں گے، بس اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب وہ ایپ تھی، آپ اس سے سیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ اس میں آ کے اس چکر میں آتے ہیں آپ کے چلو کوئی کسی لڑکی سے دوستی ہو جائے گی، یا کسی لڑکے آدمی سے دوستی ہو جائے گی، اور ڈانس کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ تو جو آپ کا مدعا ہے، جو آپ کی نیت ہے، وہی آپ کو مل رہا ہے، اور سارے دن ساری رات بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر، بس کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ میں جہاں کا رہنے والا ہوں وہاں پہ ایک ریلوے کا پل ہے، تو میں شام کو اسے دیکھتا لوگ پل کے دونوں سائڈ کے اوپر ریلوے ٹریک کے ساتھ لائن لگا کے بیٹھے ہوئے سڑک کو دیکھ رہے ہیں، گاڑیاں دیکھ رہے ہیں۔ بس آپ ایک بندر کا تماشا کہیں پہ کروا دیں، 200 لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے پاس اتنا فارغ وقت ہے۔ جب میں یہاں پہ دیکھتا ہوں اپنے جہاں میں رہتا ہوں، تو میں حیران ہو جاتا ہوں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے فالتو چیزوں کے لیے۔ وہ کام کر رہے ہیں، وہ کام نہیں کر رہے تو کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اب جاپانی کسی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی۔ پاکستان کی آبادی 22-25 کروڑ ہے، 2000 کتاب پبلش ہوتی ہے، کسی بھی کوئی بھی نئی کتاب جو ہے وہ 2000 نہیں تو 5000 پبلش ہوتی ہے۔ کتنی آبادی؟ 22 کروڑ۔ برطانیہ کی آبادی 7 کروڑ ہے۔ کوئی بھی کتاب کا پہلا جو ایڈیشن چھپتا ہے وہ کم سے کم اگر چھپتا ہے تو وہ 1 لاکھ سے اوپر، 2 لاکھ 5 لاکھ تک چھپتا ہے۔ پھر ہم تقدیر کا رونا روتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں ایسا ہے، ہماری تقدیر ایسی ہے۔ غور کریں، تفکر کریں قرآن کے اوپر، تدبر کریں قرآن کے اوپر۔ اپنی زندگی تبدیل کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے بہت ساری چیزیں اپنانی پڑیں گی۔